اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں بہنوں بچوں، السلام علیکم۔ حضرت بلال ان 7 خوش نصیبوں میں سے ہیں جو اسلام کے ابتدائی دنوں میں ہی مسلمان ہو گئے۔ حضرت بلال امیہ بن حلف کے غلام تھے اور بکریاں چراتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک دن بکریاں چرا رہے تھے، ایک آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو اپنے سفر و حضر کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال نے آواز سنی تو قریب چلے گئے۔ عرض کیا، جناب میری بکریوں میں کوئی بکری بھی دودھ دینے والی نہیں ہے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت دو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، دیکھ لیجئے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کسی بکری سے بھی دودھ حاصل ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت دینا تیرا کام ہے اور بکری کے تھنوں میں دودھ بھر دینا اللہ کا کام ہے۔ حضرت بلال نے بکری خدمت میں پیش کر دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اسی دن حضرت بلال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو گئے، جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام۔ اس واقعے کے بعد سیدنا بلال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال جو پہلے ہی اپنا دل نبی پاک کو دے چکے تھے، فوراً کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ بھی سچے، آپ کا رب بھی سچا۔ بس اسی دن سے حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ایسے اسیر ہوئے کہ آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا۔ آپ نے اسلام قبول کر لیا، اسی وجہ سے امیہ آپ پر بہت زیادہ ظلم کرنے لگا۔ آپ کو صحرا کی تپتی دھوپ میں گرم ریت پر لٹا کر اوپر گرم پتھر رکھ دیا کرتا۔ حضرت بلال کا مالک اپنے ناپاک ہاتھوں سے ان کے معصوم چہرے پر بے تحاشا چپیڑیں مارتا، تھپڑ مارتا اور شرک کرنے کے لیے مجبور کرتا، مگر بلال اس حالت میں ایک ہی نعرہ لگاتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک دن ابو جہل، امیہ بن حلف اور اس کے دوسرے ساتھی اس قدر ظلم کر رہے تھے کہ حضرت بلال بے ہوش ہو گئے۔ امیہ بن حلف نے کہا، بلال آج فیصلہ کر لو، آج یا تو اسلام چھوڑ دو یا تمہیں جان سے مار دیں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق ادھر سے گزرے تو بلال کو کفار کے ہاتھوں پٹتا دیکھ کر بے تاب ہو گئے۔ کفار سے مخاطب ہوئے، فرمانے لگے، آخر اس مسکین پر کب تک ظلم کرو گے؟ واپسی پر حضرت بلال پر ہونے والے مظالم کا ذکر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں حضرت بلال کے مصائب سن کر اشک بار ہو گئی۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت بلال کو سخت تکلیف دی جا رہی ہے۔ سرور کائنات نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، کچھ پیسے ہوتے تو بلال کو خرید لیتے۔ پھر ایک دن ایسا آیا، امیہ بن حلف حضرت بلال پر ظلم کر رہا تھا۔ ابوبکر صدیق نے کہا، کب تک ظلم کرو گے؟ امیہ کہنے لگا، تمہارے دل میں اس کے لیے اتنا رحم ہے تو اسے مجھ سے خرید لو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے موقع کو غنیمت جانا اور کہنے لگے، بلال کے بدلے میں تمہیں 1 سفید نصرانی غلام اور 10 اوقیہ سونا دیتا ہوں۔ امیہ نے منظور کر لیا اور پھر ہنسنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا، تو کیوں ہنستا ہے؟ کہنے لگا، رب کعبہ کی قسم، تو نے بہت نقصان اٹھایا، اگر تو مجھے اس کا 1 درم بھی دیتا تو میں اسے بیچ دیتا۔
حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ پاک کی قسم میں نے بہت ہی اعلیٰ سودا کیا ہے، اگر تو مجھ سے اس غلام کے بدلے میں میرا تمام مال طلب کرتا تو میں دے دیتا اور اس کو لے جاتا۔ یہ سن کر امیہ خاموش ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنی چادر مبارک سے ان کے جسم مبارک کو صاف کیا، گرد و غبار کو جھاڑا اور نیا لباس پہنا کر حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں لے گئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ گواہ رہیے کہ میں نے بلال کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو یار چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک ضرور کرنا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔